ابتدا ہے رب جلیل کے بابرکت نام سے، جو دلوں کے بید خوب جانتا ہے۔ دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں آپ کو میرا سلام پہنچے۔ آج ہم بات کریں گے 4 بڑی دہشت گرد تنظیموں کے بارے میں: القاعدہ، ISIS کے اور طالبان میں۔ القاعدہ کا مین مقصد امریکہ اور مغرب کے خلاف حملے کرنا ہے۔ اس کے بعد طالبان کا مقصد صرف افغانستان میں اسلامی شریعت قائم کرنا ہے، اور طالبان تحریک 1994 کو بنائی گئی۔ پھر وہی ISIS، اس کا مطلب ہے اسلامک اسٹیٹ فار عراق اینڈ سیریا۔ اس کا فوکس عراق اور سیریا میں ہے۔ اسلامی خلافت سے مراد ایسی ریاست جہاں اسلامی قانون کو نافذ کیا جائے، اور ISIS کی بنیاد 2004 میں رکھی گئی۔ اس کے بعد اسی ISIS میں سے ISISK نکلی۔ اس کا مطلب ہے اسلامک اسٹیٹ فار ایران، سیریا اینڈ خراسان۔ نیا دہشت گرد گروپ جو کہ افغانستان میں طالبان کے لیے بڑا چیلنج بن کے ابھرا۔ اس کی بنیاد 2015 میں رکھی گئی، اور اس کا فوکس وہی ایران، پاکستان اور افغانستان ہے۔ القاعدہ کی بنیاد رکھی اسامہ بن لادن اور محمد عاطف نے سن 1988 کو، جب 1979 کو سوویت یونین فورسز نے افغانستان پر حملہ کیا تو اس کے جواب میں سن 1988 کو القاعدہ بنی۔ القاعدہ ایک سنی پین اسلامی عسکریت پسند تنظیم ہے جس کی قیادت سلفی جہادی کرتے ہیں، جو خود کو ایک ایسے مہرے کے طور پر پہچانتے ہیں جو مسلم دنیا کو خلافت کے نام سے مشہور ایک قومی اسلامی ریاست کے تحت متحد کرنے کے لیے عالمی اسلامی انقلاب کی قیادت کرتے ہیں۔ اس کے ارکان زیادہ تر عربوں پر مشتمل ہے، لیکن اس میں دیگر لوگ بھی شامل ہیں۔ القاعدہ 1988 میں پشاور میں بنی۔ القاعدہ کا مین مقصد یہی ہے کہ ہر اس ملک کو نقصان پہنچایا جائے جو اسلامی شریعت کا نفاذ کرنے میں رکاوٹ بنے۔ اس کام کے خلاف ہونے والا سب سے پہلا ملک امریکہ ہے، اس لیے القاعدہ امریکہ اور دوسرے مغربی ممالک کے خلاف ہے اور ایکسٹریم لیول کا خلاف ہے۔ اور القاعدہ کا کہنا ہے کہ جب بھی کوئی اسلام مخالف قوتیں آئیں تو ان کے خلاف لڑا جائے۔ القاعدہ چند ممالک کے لیے نہیں ہے بلکہ یہ ورلڈ وائڈ ہے، اور یہاں تک کہ جب 9/11 کا واقعہ ہوا تو اس میں کافی بڑی تعداد میں امریکن مارے گئے، تو اس کی ذمہ داری بھی القاعدہ نے ہی قبول کی۔ جبکہ اس 9/11 کے بارے میں ریٹائرڈ جنرل ISI حمید گل مرحوم کہتے تھے کہ 9/11 بہانہ تھا، افغانستان ٹھکانہ ہے اور پاکستان نشانہ ہے۔ اس بات سے لگتا یہ ہے کہ 9/11 سے القاعدہ کا کوئی تعلق نہیں تھا۔ 9/11 کے بعد بھی امریکہ کی معیشت اتنی کیسے مضبوط ہوگی؟ یہ بھی ایک سوالیہ نشان ہے۔ اسی 9/11 کے نتیجے میں امریکہ نے افغانستان پر حملہ کیا اور وہاں پر موجود القاعدہ اور طالبان کی حکومت کو ختم کر دیا۔ اس تفصیل سے پتہ یہ چلتا ہے کہ القاعدہ اصل بنیاد ہے جس کا مقصد پوری دنیا میں اسلامی خلافت قائم کرنا ہے، بالخصوص ان ممالک کے خلاف لڑنا جو اس اسلامی نظام کی مخالفت کرے۔ اس لیے یہ امریکہ اور مغربی ممالک کے زیادہ خلاف ہے۔ ISIS سٹینڈ کرتا ہے اسلامک اسٹیٹ فار عراق اینڈ سیریا۔ ISIS کا نظریہ ہے کہ اسلامی ریاست بنائی جائے صرف عراق اور سیریا میں، اور اس کی بنیاد رکھی 2014 میں۔ اس کی بنیاد ابو مصعب الزکروی نے رکھی۔ ابو مصعب الزکروی القاعدہ کا عراق شاخ کا سربراہ تھا، لیکن القاعدہ کے ساتھ اختلاف پیدا ہونے سے اس نے اپنا ایک علیحدہ گروپ لانچ کیا داعش کے نام سے، یعنی ISIS۔ اس کا نظریہ کیسا انٹرسٹنگ ہے۔ یہ کہتا ہے کہ صرف امریکہ یا مغرب کے خلاف ہی کیوں، بلکہ پوری دنیا میں جہاں بھی اسلام مخالف کام ہو وہاں حملہ کر دو۔ لیکن ISIS کا مقصد اسلامی خلافت صرف عراق اور سیریا میں بنائی جائے۔ ISIS مزارات کے بھی خلاف ہے، خاص طور پر یہ مسلمانوں کے شیعہ فقہ کے خلاف ہے۔ مزارات کو تباہ کرنا چاہیے اور جو پیروں کو مانے اسے مار دیا جائے، لیکن القاعدہ نے اس سے اختلاف کیا۔ ISIS انتہائی کٹی پٹی تنظیم ہے، یہ انتہائی بری تنظیم ہے۔ یہ لوگوں کی کھوپڑیاں اتار کر اس کے ساتھ فٹ بال کھیلتی ہے۔ یہ مزارات اور مساجد تباہ کرتی ہے، خاص طور پر عراق اور ایران میں جتنے اولیاء کرام کے تاریخی مزارات ہیں ان کو تباہ کرتی ہے، اور جتنے پرانے مغربی فگرز ہیں ان کو تباہ کرتی ہے۔ مطلب القاعدہ تو یہی کہتی ہے کہ جو اسلامی نظام کے خلاف ہے اسے تباہ کرو، لیکن یہ ISIS کہتی ہے جو بھی ہے بس ختم کر دو۔ داعش نے زیادہ تر سوشل میڈیا کے استعمال سے نوجوانوں کو اپنی طرف رجوع کیا۔ اس تنظیم میں انتہائی پڑھے لکھے لوگ ہیں
दाइश ने 2011 में अरब में जो हुकूमत थी उसके खिलाफ दुनिया भर के मुसलमानों को सोशल मीडिया के जरिए इकट्ठा किया और बहुत बड़े बड़े शूटर को हायर किया। इस तंजीम में इंतहाई पढ़े लिखे, स्किल्ड और प्रोफेशनल दहशतगर्द मौजूद हैं। ये एक इंतहाई खतरनाक तंजीम है। ISIS stands for इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक, सीरिया एंड खुरासान। ये दाइश की सब ब्रांच है जो कवर करती है ईरान, पाकिस्तान और अफगानिस्तान को। इस तंजीम को अफगानिस्तान में लॉन्च किया गया। इसका मकसद पाकिस्तान, ईरान और अफगानिस्तान में इस्लामी रियासत कायम करना था। ये तंजीम यानी दाइश खुरासान पाकिस्तान में मज़ारात को तबाह करने में मुलव्वस रही है और अफगानिस्तान में भी मुतअद्दिद हमलों में मुलव्वस रही है। इस तंजीम में उन लोगों ने शिरकत की जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान और अफगान तालिबान से इख्तलाफ की बिना पर अलहदा हुए और फिर उन्होंने ISIS बनाई। ये जनवरी 2015 में बनाई गई। ये भी कोई एक्सट्रीम लेवल की तंजीम है। दाइश की तरह ये भी लोगों के सर और हाथ काटती है। इस तंजीम का असल मकसद पाकिस्तान, ईरान और अफगानिस्तान में इस्लामी रियासत कायम करना है। तालिबान से ISIS का इख्तलाफ ये है कि इसका कहना है कि तालिबान ने अमेरिका के साथ समझौता कर लिया है। तालिबान इस्लाम से पीछे हट गए हैं, इसलिए ISIS ने अफगानिस्तान में भी हमले करना शुरू कर दिए हैं। इन फ्यूचर तालिबान के लिए जो सबसे बड़ा चैलेंज होगा वो ISIS ही होगी। ये इतनी खतरनाक तंजीम है कि इस तंजीम ने लड़कियों के स्कूल, अस्पताल और नर्सिंग स्कूल भी तबाह कर दिए। यहाँ तक ही नहीं, इस तंजीम ने नेटो पर भी हमले किए। अफगानिस्तान में जो NGOs काम कर रही थी उन पर भी हमले किए, शियों के जुलूसों पर भी हमले किए और इससे बढ़ कर के हामिला औरतों पर भी हमले किए। इस तरह ये भी एक खतरनाक किस्म की तंजीम है। अब बात कर लेते हैं तालिबान की। तहरीक तालिबान पाकिस्तान का आपको पता ही है कि जिसे पाकिस्तान में लॉन्च किया गया, लेकिन यहाँ बात हो रही है तालिबान की। तालिबान भी अलकायदा का ही हिस्सा थी, लेकिन 1994 में अलकायदा से अलहदा होगी। इसने सोचा कि हम सिर्फ अफगानिस्तान में इस्लामी रियासत कायम करेंगे, दूसरे किसी भी मुल्क में ये इस्लामी रियासत नहीं कायम करेंगे। हालिया तालिबान ने अमेरिका के साथ भी डील यही की है कि हम सिर्फ अफगानिस्तान में इस्लामी रियासत कायम करेंगे, हमारा फोकस सिर्फ अफगानिस्तान होगा और हम अपनी ज़मीन अलकायदा, दाइश या किसी भी तंजीम को इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं देंगे। इस तंजीम को 1994 में लॉन्च किया गया मुल्ला उमर की जानिब से। ये तंजीम 1996 से 2001 तक अफगानिस्तान में हुक्मरानी के मज़े ले चुकी है। जब 2001 में अमेरिका ने अफगानिस्तान पर हमला किया तो तालिबान की हुकूमत ख़त्म हो गई। ये अमेरिका ने एक सोची समझी साजिश के साथ किया। इसी हमले के लिए 9/11 वाला ड्रामा भी रचाया गया और दुनिया को ये कहा गया कि तालिबान समेत मुसलमान दहशतगर्द हैं, इसलिए इनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए और तब से मुसलमान तबाहली का शिकार हैं। और यहाँ आपको बताते चलें कि इसी 9/11 वाले केस के साथ ही डॉक्टर आफिया सिद्दीकी का केस भी रिलेट करता है, क्योंकि 9/11 के केस में ही डॉक्टर आफिया सिद्दीकी को सज़ा सुनाई गई है, क्योंकि अमेरिकन ने यह कहा कि डॉक्टर आफिया सिद्दीकी का तल्लुक बराह रास्त अलकायदा से है। तो ये थी मुख्तलिफ टेरर तंजीमें जो मुख्तलिफ मकासद के लिए मुख्तलिफ सतहों पर काम कर रही हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर ज़रूर करें।